MQM ہم ہیں اور ہم MQM ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کیا MQM الطاف ہے اور الطاف MQM ہے؟ آج فاروق ستار کی پریس کانفرنس نے MQM کی سیاست کو نیا رخ دے دیا. MQM میں -1 فارمولا لاگو ہونے جا رہا ہے اور الطاف حسین منظر نامے سے غائب ہو جائیں گے. السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور اب سپاٹ لائٹ ہوگا ایک نئے انداز میں. آپ ہمیں اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. آپ ہم سے ہمارے ٹویٹر ہینڈل سپاٹ لائٹ آج ٹی وی، فیس بک سپاٹ لائٹ اور میرے ذاتی ٹویٹر ہینڈل @منیزہ جہانگیر پر بھی اپنے کامنٹس بھیج سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں. میں پروگرام میں یہ لائیو شامل کروں گی. بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی تاریخ کا آج سب سے بڑا ڈرامہ تھا. آج رینجرز کی تحویل سے نکلنے کے بعد MQM کی قیادت نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی اور اپنے قائد کے کل کے بیانات سے مکمل لا تعلقی اور قیادت اپنے ہاتھ میں لینے کا اعلان کیا. اب MQM پاکستان یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان وجود میں آ گئی ہے اور MQM کا ریموٹ لنڈن چیپٹر کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، یعنی الطاف حسین صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. جہاں سے بار بار یہ غلطی ہو رہی ہے، چاہے اس کا ریزن صحت ہو، ذہنی کیفیت ہو، ذہنی دباؤ ہو، تو پہلے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے، متحدہ قومی پاکستان میں سیاست کر رہی ہے اور اس غلطی کی بار بار متحمل نہیں ہو سکتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. فاروق ستار صاحب نے تو الطاف حسین سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا، لیکن لگی لپٹی رکھ کر یا کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئے. آج الطاف حسین نے اپنی کل کی تقریر پر معافی تو مانگ لی، لیکن عامر لیاقت نے اس کا جواب یوں دیا. کیونکہ بار بار معافی اور بار بار تلافی، کچھ نعرے ناقابل معافی ہوتے ہیں اور ناقابل تلافی ہوتے ہیں. ناظرین، حال ہی میں عامر لیاقت صاحب نے بھی متحدہ قومی موومنٹ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور کافی ایموشنل طریقے سے کیا ہے. MQM جس -1 کا الزام ریاست پر لگاتی تھی وہ خود MQM نے اپنے آپ کو ہی -1 کر دیا ہے. کیا یہ صرف -1 ہے یا لندن ہے؟ اس معاملے پر سوشل میڈیا پر بھی بحث چلتی نظر آ رہی ہے. ہم نے سپاٹ لائٹ کے ٹویٹر ہینڈل پر سوال اٹھایا تھا کہ متحدہ قائد کی معافی کے بعد ریاست کو نرمی دکھانی چاہیے یا نہیں. بہت سے صارفین نے اس سوال پر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. ہم آپ کو وہ ٹویٹس دکھا دیتے ہیں. عمر کا کہنا تھا ریاست کو اب نرمی نہیں دکھانی چاہیے، لیکن ریاست کو MQM سے ڈیل کرتے ہوئے قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے. نوید نسیم نے کہا کہ الطاف حسین کے بغیر MQM ممکن نہیں. لوگ الطاف حسین کو ووٹ دیتے ہیں، MQM کو نہیں. شاہد سمرو نے کہا کہ اس بار کوئی معافی قبول نہیں، اس بار ریاست اپنی طاقت استعمال کرے اور MQM پر مکمل پابندی لگائے. لندن سے ہم کوشش کریں گے ہمارا رابطہ ہو جائے. واسع جلیل صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پروگرام میں آئیں گے. نسرین جلیل صاحبہ نے بھی کہا تھا، مگر ہم نے کیا دیکھا کہ وقت آتے ہی MQM غائب ہو گئی ہے. بہرحال آپ کا ہم تعارف کرا دیتے ہیں. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب. کراچی کی سیاست، خاص طور سندھ کی سیاست کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، ایک صحافی ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہی سید صاحب. آپ کا بھی تعلق کراچی سے ہے اور آپ ANP کے ایک اہم رہنما ہیں. جنرل امجد شعیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں. اور جلد ہی ہمیں جوائن کر دیں گے مرتضی وہاب صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نمائندگی کریں گے اور سندھ کے آپ مشیر قانون ہیں. مرتضی وہاب صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ لائن پر ہیں. مرتضی وہاب صاحب، آج پوری قوم جو ہے وہ اس کنفیوژن کا شکار ہے کہ آخر کار متحدہ قومی موومنٹ کا قائد کون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزہ، یہ سوال تو آئی تھنک آپ متحدہ قومی موومنٹ کی کسی لیڈرشپ سے پوچھیں، لیکن بظاہر
تو کنفیوژن نظر آ رہی ہے. اگر آپ شام کی پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں ایک ڈفرینٹ میسج تھا. اس کے بعد جو عامر لیاقت صاحب نے جیت آ کے اسٹیٹمنٹ دیے اس میں ایک ڈفرینٹ میسج آیا ہے. ابھی میں واسی جلیل صاحب کا اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا جیو پہ, تو اس میں تو زیادہ کلیئرٹی کے لیے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایم کے کسی لیڈر سے پوچھیں کہ ان کا سٹانس ایکچولی ہے کیا. مرتضیٰ وہاب صاحب یہ بتائیے, جس طرح کہ آپ کنفیوزڈ ہیں, اگر اب آپ نے ایم کیو ایم سے بات کرنی ہو تو کیا آپ الطاف حسین سے بات کریں گے یا فاروق ستار سے بات کریں گے؟ دیکھیے, سندھ حکومت پہلے اس بھوک ہڑتال کے سلسلے میں جو بات چیت کر رہی تھی وہ ان کی لوکل لیڈرشپ سے کر رہی تھی. خواجہ ادار صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں, ان سے بات کر رہی تھی. فاروق ستار صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. تو جو لوکل لیڈرشپ موجود ہوتی ہے, جو سندھ میں موجود ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی جن کے سامنے ہے, بات تو انہی سے ہوتی ہے, گفتگو بھی انہی سے ہو رہی تھی. اچھا, تو آگے جا کے کیا ہوگا مرتضیٰ وہاب صاحب؟ یہ جو آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ رینجرز کی تحویل میں ہیں کہ پولیس کی تحویل میں ہیں, بہرحال رینجرز کے اوپر بھی کم از کم کوئی نہ کوئی تو آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہے. تو جن سٹیٹ بنی ہے, ایک طریقے سے سٹیک ہولڈر بنی ہے, کیا مقدمے جو آپ نے درج کیے ہیں وہ واپس لے لیں گے آپ ایم کیو ایم کے ورکرز کے خلاف, یا ان کے خلاف کارروائی پوری طریقے سے ہوگی؟ دیکھیے منیزے, جب کبھی بھی پرچہ کٹتا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی دفعات کے مطابق تو اس پرچے کو واپس نہیں کیا جا سکتا, بیکاز وہ ایک سنگین جرم ہے. تو ایف آئی آر کر چکی ہے, معاملہ کورٹ کے سامنے جائے گا, تفتیش ہوگی, اور تفتیش کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت غیر معمولی ہے. سندھ حکومت نے بڑا اسٹرانگلی اس چیز کو کنٹیسٹ کیا ہے, اور سندھ گورنمنٹ کا موقف جو ہے چیف منسٹر صاحب نے خود کل بیان کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ جس کسی نے قانون شکنی کیا اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے, میں نے ابھی ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا کل میئر الیکٹ ہونا ہے, ان کے چیئرمین وائس چیئرمین سامنے آئیں گے, تب پتہ چلے گا, کاؤنٹنگ ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ میں. اب تک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا قائد کون ہے. جب لندن بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت فاروق ستار صاحب نے بات کر دی ہے, آئیڈیولوگ جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے الطاف بھائی ہیں, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریس کانفرنسز میں کوئی اور بات ہو رہی ہے. عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں میں کنفیوزڈ ہوں, اسی لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اس سب پر بات ہوگی مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم شروع کرتے ہیں عامر ضیاء صاحب سے, اور ہمیں جوائن کیا ہے مصدق ملک صاحب نے. آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم لیڈر ہیں اور پرائم منسٹر کے آپ ایک سپوکس پرسن بھی ہیں. عامر ضیاء صاحب, آپ سے شروع کرتی ہوں, چونکہ آپ نے ایم کیو ایم کی سیاست کو بڑے عرصے سے فالو کیا ہے. مجھے یہ بتائیے, کل میئر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو چیئرمین ہیں وائس چیئرمین ہیں وہ نکلیں گے, نہیں نکلیں گے؟ کیا الطاف بھائی کی خاموشی کو ہم ناراضگی سمجھیں, کیا سمجھیں ہم؟ دیکھیں, پہلا ایک تو ان کی آبجیکٹو پرابلم ہے کہ یہ لوگ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک آپریشن کا شکار ہے. بڑی حد تک جو ریزلٹ ڈیپینڈ کرے گا وہ اس پر بھی کرے گا کہ رینجرز جو ہیں ان کو کتنا موقع دیتے نکلنے کا. جیسے آج ان کے عارضی دفتر پہ چھاپا مارا گیا پی آئی پی میں, جہاں پر اس پورے الیکشن کو مینج کیا جا رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کا بہت بڑا ایک تو میرے خیال میں جو آبجیکٹو ان کے پرابلم ہے وہ آپریشن ہے. اگر ان کے لوگوں کو روکا گیا, ان کے لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا, یا ان کو انڈر پریشر لایا گیا, تو یقیناً مطلب ہے ایک بالکل دوسری صورتحال ہوگی. پھر ایک اور منظرنامہ یہ بن سکتا ہے منیزے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر کوئی اس طرح کی فرکشن ہو, کوئی ایسی دراڑ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ نہ نکلیں یا ڈیوائیڈڈ ہو دیں. میرے خیال میں جو اتنی تیزی سے آج فاروق ستار صاحب نے کوشش کی تھی ڈیمیج کنٹرول کرنے کی, اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب کو, ایک اور بہت عرصے سے یہ ایم کیو ایم کی پاکستانی قیادت میں خواہش تھی, کیونکہ جب بھی الطاف صاحب آ کر گفتگو کرتے ہیں تو پارٹی کی یہاں پر مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے, تو ان کی خواہش یہ تھی کہ الطاف صاحب جو ہیں کسی طرح سے پس منظر میں چلے جائیں. تو انہوں نے ایک بہت ہی ایسی پریس کانفرنس کی کہ جس میں انہوں نے کوئی ان کے خلاف تنقید بھی نہیں کی, کوئی ایک مشکل بات بھی نہیں کی, لیکن ساتھ ساتھ ان سے ڈسیٹ بھی کیا ہے. تو ایک طرح کا انہوں نے ایک میں کہوں گا بہت بڑا ڈیویشن ہے ایم کیو ایم کی پالیٹکس کے اندر. جی شاہد سید صاحب, آپ ان کی مخالف جماعت رہے ہیں, کراچی کے اندر رہے ہیں, جس طرح مخالف اپنے مخالف کو پہچانتا ہے اور کوئی نہیں پہچانتا, کل آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ کیا جو مہاجر کمیونٹی ہے
वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अल्ताफ हुसैन के बगैर एक्सेप्ट कर लेगी? कल क्या होने जा रहा है? मेयर का इलेक्शन है कल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पठान पश्तो में कहते हैं कि जिस बला के दरमियान में एक रात हो उस बला का फिक्र नहीं करो, अभी पूरी रात बाकी है कि रात को क्या होना है, कितने चापे पड़ने हैं, नहीं पड़ने हैं, किसको उठा रहा है, किसको नहीं उठा रहा है। तो उसके बाद सुबह और कोई बाइकाट में भी जा सकता है। सुबह के लिए तो अभी बहुत सारे घंटे पड़े। यहाँ तो आप अगर आप देख लो कि सुबह जो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो 3 बजे, 3 से 5 बजे हो गया, 5 बजे हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मुस्तफा कमाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, थोड़ी देर बाद मीडिया पे जो आमिर लियाकत वाली कहानी। तो हमारे जैसे लोग भी जो हम 5 साल 10 साल पहले की प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो गए कि हो क्या रहा है। पूरा सोप ऑपरा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यानी तजादात है, बयानात में तजादात है। फिर ये कि पार्टी से ताल्लुकी ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। जो कल वाक़या हुआ है वो वाक़या बड़ा सेंसिटिव, बड़ा ख़तरनाक वाक़या है। जो एक बंदा भरमला हमारे इदारों को गालियाँ इस तरह से बदतमीजियाँ करे, फिर वो हमारे मुल्क को मुर्दाबाद या मुल्क को इस तरह से दहशतगर्द और दुनिया के सामने करे, और फिर वो बोले कि जाओ चढ़ाई करो, तो इसका मतलब है कि उसका तो इरादा है कि कल के दिन में 100-200 बंदे वहाँ पे मारे जाते। ये तो अल्लाह ने रहम किया और पुलिस ने और रेंजर ने बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज को कंट्रोल किया कि तबाही तो नहीं हुई। मगर आप उस मामले को कैसे रीड करें? आप तज्जिया भी तो करें ना। ये बताइए कि जो सेक्टर इंचार्ज है, क्या वो फारूक सत्तार की बात सुनेगा? नहीं, सवाल ही पैदा, सवाल या वो अल्ताफ हुसैन की बात सुनेगा? सवाल ही पैदा, अल्ताफ नहीं। इसके लिए देखो बात सुनो, इसका साउथ अफ्रीका में भी लोग बढ़ते बैठे हुए, वहां से भी कंट्रोल होता है। इसके ये बहुत बड़े लंबे ताने बाने हैं। अच्छा। और ये जो अजमेर पहाड़ी पकड़ा गया था 2010 में, से सारी चीजें इंडिया राह से भी, अब राह वाला क्या कहेंगे उसको, वो तो काम राह के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। और ये साहब मैं नहीं कहता हूँ तो कल मेयर का इलेक्शन ठीक ठाक हो जाएगा, पुरअमन हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कहता हूँ। ये तो मुस्तफा कमाल जो उसकी पार्टी का वो खुद बोल रहे राह के लिए काम राह से पढ़ने को। मगर कल मेयर का इलेक्शन है, पुरअमन हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ये तो नजूमी भी आपको नहीं बता सकते कल होगा या नहीं होगा, आज रात को क्या होगा वो बता दो। लेकिन एक चीज ये, एक बात अहम चीज, एक अहम चीज मैं बोलता हूँ कि अल्ताफ को छोड़े, वो बाहर में या लंदन में बैठा हुआ है, जो उर्दू बोलने वाले का आपने बात की ना, महाजर की उर्दू, वो बहुत अच्छे हैं, वो मुल्क से मुल्क है, उनके अब्बा अजदा की कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों को अल्ताफ हुसैन ने तबाह कर दिया। वो लोग उसको शक से कह रहे हैं। अब भी वो लोग जो रो रहे हैं, या जो आमिर लियाकत रो रहा है, या वो खानदान जिन लोगों ने वाकई कुर्बानी जो दी है उस वक्त, वो उनके बच्चों के साथ अगर आज ये होगा तो उनके खानदान तो रोएंगे। तो अल्ताफ हुसैन ने तो अपने कौम को तबाह किया। इसमें कोई शक नहीं कि अल्ताफ हुसैन को माफी सबसे पहले अपने वर्कर्स से मांगनी चाहिए। जो जब भी वो कुछ कहते हैं तो नजला उनके वर्कर्स के पर ही गिरता है। मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगी, चूंकि रेंजर्स जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की एम्बिट में आता है। अब जो स्टेट ने इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं वर्कर्स के खिलाफ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी लोग इनके साथ आ गए हैं, क्या स्टेट वो जो भी 10 मेरा ख्याल है मुकदमे दर्ज हुए हैं बगावत के, वो वापस ले लेगी? नहीं जी, मुकदमात तो चलेंगे। बात बड़ी सीधी सी है। हमारा तो नुक्ता नज़र अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तक यही था, और यही था। ये आमिर लियाकत साहब से मेरी अभी गुफ्तगू हुई, जिसके बाद कुछ मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ। हमारा तो ख्याल ये था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अपने आप को अलहदा किया है अल्ताफ हुसैन साहब से, और अल्ताफ हुसैन साहब से भी हमें गर्ज नहीं। कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएगा, उसको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो आपने बयान दे दिया, ये पहले भी बयान दिया गया, मगर खुर्शीद शाह साहब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि आप बरतानवी हुकूमत को अप्रोच करें, और उसका एक कानूनी जरिया भी है, और आप इस बात के ऊपर आगे कानूनी कार्रवाई करें, और आप ये कहें कि ये जो इंसाइटमेंट टू हेट्रेड है, जिसका लॉ बड़ा सख्त है वलायत के अंदर, कि आप उसके तहत अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें। अब आप क्या इकदाम उठाएंगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए? देखें, पहले तो मैं आपको तारीखी पस मंजर थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इससे पहले उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उनके ऊपर जो कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान की रियासत जो है भरपूर ताबन कर रही है। यहाँ पर वो आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की है, और हम हर लिहाज से जो है तमाम जो गैर कानूनी अमाल हैं जो पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, किसी भी तरीके से, आप बरतानवी हाई कमिश्नर को जाके कहें, ये खुर्शीद शाह साहब कहते हैं, बरतानवी हाई कमिश्नर को जाके आप कहें कि जो आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इंसाइटमेंट टू हेट्रेड बयानात आ रहे हैं अल्ताफ हुसैन की तरफ से, आप उसके खिलाफ आप एक अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करें। ना सिर्फ बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ बल्कि उनकी पूरी रियासत के साथ ये जो है उठाया जाएगा मामला, और बड़े सख्त तरीके से उठाएगा। अभी उठाया जाएगा। अच्छा, लेकिन जो तो दूसरी आने वाले कुछ दिनों में, जी, लेकिन जो मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं वो ये है कि आपको कानून भी देखना पड़ेगा,
کیونکہ وہ برطانوی شہری ہیں، اس وجہ سے برطانیہ کے قوانین کے مطابق ان پہ مقدمہ درج کیا جا سکتا، ہم ان کی ایکسٹریڈیشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ برطانوی شہری ہیں اس وجہ سے اس کے اندر کمپلیکسٹی پہلے بھی آئی ہے، اب بھی آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو ان کو اگر آپ نے ان کو پر قانونی چارہ جوئی کرنی ہے تو آپ کو برطانیہ کے اندر جا کے مقدمہ وہاں پہ جا کے کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری کوئی ایسی ٹریٹیز ہے نہیں، اس کے علاوہ دوسری بھی کوئی ایسی ٹریٹیز نہیں ہے کہ کسی مثلا ہم تعاون کرتے ہیں نا، تو کیسے ہمارے ساتھ دیگر ممالک جو ہے تعاون نہیں کریں گے؟ اگر ہم دہشت گردی میں پوری دنیا کا حصہ بانٹ رہے ہیں اور ہم اس کا برنٹ لے رہے ہیں، ہم نے ضرب عضب کی شکل کے اندر، کراچی کے آپریشن کی شکل کے اندر ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوئے، ہماری فوج کے لوگ شہید ہوئے، ہمارے سویلین شہید ہوئے، تو ہم بھی تقاضا کریں گے بین الاقوامی ممالک سے کہ وہ بھی اسی طرح ریسیپروکیٹ کریں، اور اگر ہمارے ملک میں کوئی انسائٹمنٹ کرتا ہے وائلنس کی تو اس کو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تو آج کی پریس کانفرنس کے بعد اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم کو اور ان کو الطاف صاحب کو علیحدہ رکھیں۔ ایم کیو ایم یا اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں، جو مہاجر ہیں، اگر کوئی پنجابی میں گالی نکالے یا پشتو میں گالی نکالے یا سندھی میں گالی نکالے تو اس سے سندھی یا پنجابی تو نہیں غدار ہو جاتے نا، تو وہ لوگ جو اپنی ترجمانی چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سیاسی طور پہ آگے لے جانا چاہتے ہیں، ان کو کنڈیم نہ کریں۔ اور ہماری تو یہ خواہش تھی اور ہمیں لگا ایسا تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے کہ ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے اس تمام نانسنس سے جو کل ہوئی ہے۔ لیکن اب کچھ کنفیوژن ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے بات کرنے کے بعد میں بھی کچھ کنفیوز ہو گیا ہوں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے کہ میں جنرل صاحب کی جانب جاؤں، اس کے اندر آپ کو یونائٹڈ کنگڈم کی پولیس فورس کے پاس جانا پڑے گا اور ادھر مقدمہ درج کرنا پڑے گا برٹن کی سرزمین کے اوپر۔ کیا حکومت اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدام اٹھا رہی ہے؟ جی مجھے اس کے لیے کچھ قانونی طریقہ کار نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا آپ کو برطانیہ کا شہری ہونا آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم ضرور رپورٹ درج کروائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو، میرے پاس قانون ہے، اینی ون ود اینی ایویڈنس آف کرمنل ایکٹس ٹیکنگ پلیس اور بینگ پلانڈ ان the UK should pass that information to the appropriate UK police force. The police will take all these allegations of crime extremely seriously and will respond appropriately to concerns raised. ہم تو اس سے زیادہ کرنے کے چکر میں، تو یہ تو معمولی بات ہے انشاءاللہ۔ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈرز، میں تو آپ کو یہ میں نے اسی وجہ سے کہا ہے، تو ہم تو ریاستی لیول کے اوپر اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں، آپ تو صرف پولیس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیں، ہمارا ذرا خون دیکھیں جو بہہ رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اپنے ملک میں بھی دہشت گردی ختم کر رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ پورے خطے کے اندر دہشت گردی ختم ہو، تو ریسیپروکیشن دوسری طرف سے بھی ہونی چاہیے اور ہم اس کو ہر فورم کے اوپر اٹھائیں گے، ہر لیول پہ اٹھائیں گے۔ جنرل صاحب آپ مجھے بتائیں، چونکہ آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں، جس قسم کی لینگویج استعمال ہوئی اور فوج کے متعلق استعمال ہوئی، ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ اشتعال انگیزی تو ہونی تھی، مگر اب جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، اس کے بعد عامر لیاقت صاحب نے جو جا کے استعفیٰ دیا اور کہا کہ میں کلیئر نہیں ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لندن اور کراچی میں ابھی بھی کوئی نہ کوئی رابطے ہیں، اس کو ہماری فوج کیسے دیکھے گی؟ فوج بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں فوج تو جو بھی دیکھے، ایک عام آدمی بھی جو سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب نے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کیا ہے آج بیٹھ کے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ کل جب یہ ساری الطاف حسین صاحب جو غلاظت بول رہے تھے، فاروق ستار وہاں موجود تھے اور ان کے چہرے پہ اتنی بھی ندامت نہیں نظر آئی، پھر بھاگ گئے وہاں سے، یہ سارے غائب ہو گئے۔ اور آج جب یہ انہوں نے بات کی تو الطاف حسین کو قائد تحریک کہا اور اس کے ساتھ انہوں نے ان کی صحت کی خرابی اور دباؤ وغیرہ اس طرح کی باتیں، یعنی جو بیل آؤٹ کرنے والے قصے ہوتے ہیں وہ بات، ایک بھی انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ یہ جو باتیں ہیں ان کے اوپر ٹریزن کے کیسز بنتے ہیں۔ آج جو ابھی مصدق ملک بات کرنے ہیں کہ ہم جائیں گے انگلینڈ میں، ہم انگلینڈ میں جائیں گے تو یہ حضرات ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فاروق ستار اینڈ کمپنی، ان کے خلاف بھی ٹریزن کا کیس تو لانچڈ ہے نا آلریڈی، تو کاروائی ہونی چاہیے۔ وہ کاروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو بری ذمہ ثابت کر دیا۔ اچھا اب میں آگے چلتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ایم کیو ایم اگر یہ کہے کہ جی ہم
اب یہاں فیصلے کریں گے اور ساتھ یہ کہے کہ مشاورت پوری دنیا میں ہم کر سکتے ہیں، جہاں سے بھی ہو مشاورت کریں گے، تو وہ مشاورت میں تو انگلینڈ شامل ہو گیا. تو وہ تو انہوں نے آپ کو اٹس ناٹ انف آپ کہہ رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. نہیں انہوں نے کافی نہیں، بلکہ پوری انہوں نے واضح طریقے سے کر لا دیا، تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہتے ہیں واضح کر جنرل دیا صاحب. کہ جی مشاورت تو ہم پھر بھی کریں گے ساری دنیا سے. ہاں دنیا میں اور باقی کہاں پہ ہے مشاورت؟ وہاں پہ ہے. ٹوپی ڈرامہ کیا ہے ٹوپی ڈرامہ ایسا بڑا. اچھا اب اس پوائنٹ کو مجھے لے کے آگے بڑھنے دیں. یہ میں آؤں گی آپ کی جانب پھر سے آپ کی جانب پھر سے آؤں گی. عامر ضیاء صاحب یہ کہہ رہے جنرل امجد شعیب صاحب کہ ٹوپی ڈرامہ کیا ہے، صحیح طریقے سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا ہے. کیسے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو آپ کو پریس کانفرنس کے جو ان کی ورڈنگ ہے اسی سے اندازہ ہو جائے گا. مصطفیٰ کمال صاحب نے الطاف حسین صاحب پر بڑی کھل کے تنقید کی. اچھا یہاں پر آپ کو ان کی سیاسی مجبوریاں بھی سمجھنی چاہیے. ان کے سامنے دو بڑے چیلنجز ہیں. اگر آپ الطاف حسین صاحب کے خلاف ایک برملا تنقید کر کر اور بہت زیادہ اگریسو ہو کر نکلتے ہیں تو ان کی پارٹی میں اور ان کے ووٹ بینک میں سپلٹ آ جائے گا. تو ان کا میرے خیال میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ فیز وائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب سب کو پتا ہے کہ لائبلٹی ہیں اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. تو ان کی یہاں کی مقامی قیادت کی بہت بھرپور خواہش ہے. میری کئی لا میکر سے ماضی میں بات رہی ہے، 1 سال پہلے جی حالیہ دنوں میں بھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں. تو ان کی خواہش یہ کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کے طور پر، کسی بھی مین سٹریم پارٹی کے طور پر اور ایک لیگل اور لافل پارٹی کے طور پر کام کریں. اب اس کے لیے کیا جو ریاست ہے اور ریاستی ادارے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا ان کی راہ میں آبسٹیکل پیدا کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. یہ بہت اہم سوال ہے. اگر اسپلٹ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ الطاف صاحب کے پاس ایک ہارڈ کور لوگوں کا گروہ ہوگا جو کہ وولٹائل سچویشن رکھ سکتا ہے. That's a very important point. Okay, hold that thought. عامر مصدق صاحب, I'd like you to answer that because یہ ایک important point ہے کہ جی لیگلی تو آپ ان کو کرنے دیں گے, یہاں پہ آپریٹ کرنے دیں گے, اگر نہیں کرنے دیں گے تو پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ یہ پھر سے ملیٹنٹ ونگز کی طرف چلے. دیکھیں میں نے تو بات ہی یہیں سے شروع کی تھی. میں نے تو آپ کو پڑھتے ہی کہا کہ الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم میں تفریق کریں اور ایم کیو ایم کے اندر اور وہ تمام مہاجر جو جانوں کی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور پاکستان کی بنیاد کے اندر بھی ان کا خون ہے, ان میں تفریق کریں. نہیں, مگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ لیگلی ان کا وجود یہاں پہ رہے. دیکھیے یہ فیصلہ آج جو ہے, یہ فیصلہ تو اب ایم کیو ایم کے پاس ہے. آج کی پریس کانفرنس نہیں, میں آپ کو بھی ابھی یہ ساری گفتگو اسی لیے ہو رہی ہے نا کہ کنفیوژن ہے. اگر آج کے بعد الطاف حسین صاحب اور ان کے جس طرح کی گفتگو انہوں نے فرمائی ہے, اگر اس کا کوئی عمل دخل ایم کیو ایم کی سیاست کے اندر نہیں رہتا تو ہمیں ایم کیو ایم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن اگر یہ ٹوپی ڈرامہ ہے جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ 3-4 دن میں آیا ہو جائے گا. بات مکمل نہیں کرنے دی, میں اگر بات کر رہا تھا اگر یہ آیا ہو گیا پر بے وقت ہو جاتا نا, میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے. ونگ کی آپ بات کریں, دیکھیں فاروق ستار صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جی ملیٹنٹ ونگ کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے, میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں پھر آپ اس کو بحث میں لے کے چلیں. دیکھیں بات یہ ہے, انہوں نے کہا جی ہم ایم کیو ایم کو مینٹین کر رہے ہیں, منشور ہمارا واضح ہے, منشور الطاف حسین کا بنایا ہوا, ایم کیو ایم کی آرگنائزیشن الطاف حسین کی بنائی ہوئی, اس میں ایک انٹیلیجنس ونگ ہے ان کا, اس کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, اس کا سارا وہ سرویلنس کا سسٹم ہے ان کے پاس, ان کا سیکٹر کمانڈر اور ملیٹنٹ ٹائپ ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے کمانڈ سسٹم کے اوپر. انہوں نے اپنا ایک میڈیا سیل بنایا ہوا پروپیگنڈا کے اوپر. آرگنائزیشن وہ ہے جو الطاف حسین چلا رہا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے بلیک میلنگ ٹیکٹکس ختم ہو جائیں گے؟ یہ سارا سٹرکچر جو ہے یہ بنائی اس مافیا کے لائنز پہ ہوا ہے جو الطاف حسین چلا رہے تھے وہاں پہ. اچھا پھر لیٹ می آسک یو دس, دیکھیں شاہی سید صاحب, اچھا لگے یا برا لگے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک پاکستان کی ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, اسے آپ منہ تو پھیر نہیں سکتے. مہاجروں کی ایک ہمیں ٹویٹ آئی ہے, میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے, واصف محمود کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں, واصف محمود @واصف محمود 1, ایم کیو ایم اردو بولنے والوں کی واحد جماعت ہے, ایم کیو ایم بغیر ملٹری ونگ اور الطاف حسین کے ضروری ہے. اور آج فاروق ستار صاحب کی بات سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ نہیں چاہ رہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو سر, وہ نہیں اردو بول رہا, کراچی میں بسنے والا ہر کوئی میئر پاکستانی ہر یہ چاہتا ہے کہ یہ ملیٹنٹ ونگ کو اون نہ کرے, اس کو چھوڑ دے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر سیاست میں آ جائے تو اس میں برائی کیا ہے, وہ اس کا حق ہے. لیکن اشوات نہیں ہوا نا, اشوات اس وقت ہوگا کہ عامر لیاقت بولتا کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہوا, عامر لیاقت نے بولا کہ نہیں ایم کیو ایم الطاف حسین ہے, الطاف حسین ایم کیو ایم ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اگر 1 گھنٹہ بھی ایک بات نہ ٹھہرے تو ہم کیسے بھروسہ کرتے ہیں؟ تحفظات ہے. اور پھر سبزی بات ہے کہ کل میں نے بتایا کہ آپ دیکھو رات کو کیا ہوگا, کل دن کو کیا ہوگا, 2-4 دن دیکھو کہ ان کے ملیٹنٹ ونگ کیا ایکشن لے رہے ہیں, وہ کر رہے نہیں لے رہے.
اس میں اور کتنے لوگ نکلیں گے؟ ابھی تو اس کا جو اصل وسیم اختر ہے وہ تو اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور کل جو الیکشن کل میئر بن جائیں گے، جو کل جو میئر بننے جا رہا ہے وہ تو وہی بن رہا ہے جو الطاف حسین نے اپوائنٹڈ کی. تو اب اگر فاروق ستار ہی لیڈر بنتا ہے، فاروق ستار ہی اس کو لیڈ کرے گا، تو پھر تو چاہیے کہ الیکشن روک لے، دوبارہ وہ اپنے مرضی کے لوگ دے دے. سب سے نہیں تو بڑی پھر بات حکومت کیا کرے نا، وہ کیا کرے؟ اب ان کو کسی نہ کسی طرح قومی دھارے میں ساری چیزوں کو تو لے کے آنا ہے، دیکھو ساری ایک لیگل جامع اگر پہنانا ہے. آپ نے کرنا ہے تو جو چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن 2011 میں 4 باتیں بتائی، ملیٹنٹ ونگ ختم کرنا، ڈیویپنائزیشن کرنا، کراچی کو فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن دینا، اور کراچی میں جو پولیس میں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہے سارے KMC KDA یہ سب یرغمال ہے، تو اس کو آزاد کر دو تب جائے اس کے اندر صرف MQM کا معذرت کے ساتھ قصور نہیں ہے، اسی ججمنٹ کے اندر اس کے اندر ANP بھی شامل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اور MQM بھی شامل تھی. نہیں تو اس ججمنٹ کے میں بتا رہا ہوں، اس ججمنٹ میں ہم نے آپ کو پیش کیا، کچھ نہیں بدلا. ہم نے آپ کو پیش کیا. 9/0 پہ پہلے ریڈ کیا، بڑے ویپنز نکلے، سب ہم یہ ٹھیک ہو گئے، ہم آپریشن کے ساتھ ہم، اور جو کل ریڈ ہوا اس میں پھر ویپنز نکلے اندر سے. کیا بدلا ہے؟ اچھا مصدق ملک صاحب، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. آج بڑے واضح طور پہ اور پہلی دفعہ MQM کی قیادت نے کہہ دیا کہ جو الطاف حسین صاحب ہیں وہ کسی ذہنی پریشر کا شکار ہیں. آپ حکومت میں ہیں، کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی تحقیق کی کہ واقعی میں یہ کیا ذہنی پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں؟ Is he really mentally sick? I'm sorry, I have to ask this question کیونکہ یہ بات چیت ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سوال نہیں ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ملک کے خلاف بات کریں گے، اگر وہ غدر کی بات کریں گے، تو ہر کرمنل کی طرح جو ایک کرمنل ایکٹ کرتا ہے حکومت اس کو پرسو کرے گی. اگر اس پروسیس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کلینکلی کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس پروسیس کے اندر ثابت ہوگا. یہ میں ججمنٹ نہیں کر سکتا ہوں یہاں پر بیٹھ کے کہ جی میرا کیونکہ میں پریشر کے اندر ہوں اس وجہ سے ABC ہو گیا. یہ نہیں ہوگا. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ آپ جب مرضی ملک کو گالی نکال دیں، آپ جب مرضی ملک کو نچا دیں، جب مرضی ملک کو بٹھا دیں. جو اصل بات ہے وہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں ڈونٹ تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا بیتھ واٹر. ایک شخص نے کرائم کیا ہے، کسی جماعت نے نہیں کیا ہے، کسی اردو سپیکنگ آدمی نے نہیں کیا ہے. اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ان کے ووٹ کا احترام کریں. اگر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو لا تعلق کرتی ہے تو اس لا تعلقی کا لحاظ کریں. اور اگر وہ اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کرتی اور اس غدر کے مقدمے کے اندر وہ اپنے آپ کو ملوث خود پیش کرتی ہے کہ نہیں ہم اسی کے ساتھ ہیں، ہم اسی کے ساتھ ہیں، تو پھر پاکستان یہ تو برداشت نہیں کر سکتا کہ غدر کی باتیں ہوں یہاں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، مگر عامر ضیاء صاحب چونکہ آپ کراچی کی سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہیں، یہ سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو الطاف حسین جو تھے وہ اس وقت اس جماعت کے سربراہ تھے. اب سوال یہ اٹھتا ہے جس طرح کہ نوید نسیم نے کہا کہ الطاف حسین کے بغیر MQM ممکن نہیں، لوگ الطاف حسین کو ووٹ دیتے ہیں، MQM کو نہیں دیتے. ہم کیا سمجھے سر کہ کیا MQM کو ختم ہو جانا چاہیے، بالکل اس پارٹی کو ڈیزالو کر دینا چاہیے اور تب بھی کراچی کے حالات بہتر ہوں گے، ملیٹنٹ ونگز ختم ہوں گے، یا کہ الطاف حسین کے ساتھ لا تعلقی کافی ہے؟ یہ تو آپ بہت خطرناک سوال پوچھ رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑے میں کہوں گا یہ جو خواہش ہے نا کہ ختم کر دینا چاہیے، یہ اس طرح سے اس چیز کو ہمیں پریس نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی تنظیم یا فرد ان لافل ایکٹیویٹی کرے، قانون کو ہاتھ میں لے، اس کے خلاف ان بائسڈ اور فیئر طریقے سے کارروائی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہوگی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً ایک زمانہ ایسا رہا ہے اور اب بھی ہوگا کہ لوگ الطاف حسین کے نام پر ووٹ دیتے ہیں اور دیتے آئے ہیں. لیکن کیا کل بھی ایسے ہی ہوگا یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اگر متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹیبلش کر لیا کہ یہ جو ہم ان کو فیس ویلیو پہ لیں فاروق ستار کے بیان کو کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لا تعلقی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر ہی ہیز ٹو واک دا ٹاک. تو ان کو پھر جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہوگا. تو یقیناً پھر آپ دیکھیں گے کہ اس پارٹی کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے وہ نکل آئے گا. ایک آپشن اس کے پاس ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو بطور لیگل پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلش کرے. لیکن مصنوعی طریقے سے آپ کسی بھی پارٹی کو مریضے کچلنے جاؤ گے تو وہ زیادہ ایک سچویشن کو وولیٹائل کرے گا. اور پاکستان پہلے ہی اتنے بحرانوں میں ہے، محاذ اگر کھولنا چاہتے ہیں لوگ تو ضرور کھولیں. جی میں محاذ کھولنے کی بات نہیں ہم کرتے. دیکھیں بات یہ ہے حکومت کو اس وقت یہ چاہیے کہ پہلے تو الطاف حسین پہ ٹریزن کا کیس ایک رجسٹر کریں. ٹھیک، آپ انگلینڈ میں جانے سے پہلے یہاں پہلے کیس اس کے اوپر ایک رجسٹر کریں گے تو آپ وہاں جا کے کوئی بات کر سکیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ اس لیے کو چونکہ بتاتا وہ ہوں، تو شہری ادھر کا ہے. نہیں آپ بات تو سنیں نا، پھر آپ کو سمجھ لگے گی. اس میں ابیٹرز کے کیسز یہاں آئیں گے اور یہ سارے جو ہیں ان کو آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ان کی چوائس یہ ہوگی کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا الطاف حسین کے ساتھ ہیں.
all of them have a choice. जिस तरह बाकी चॉइस उनको पहले भी दी गई है जनरल साहब। एक सेकंड क्यों? एक सेकंड बात सुन लीजिए। इरम फारूकी ने इस्तीफा दिया, 2-3 और 4 लोगों ने कल रात इस्तीफा दिया। क्या ये फारूक सत्तार वगैरह इस्तीफा नहीं दे सकते एमक्यूएम से? ये इस्तीफा देके बाहर आ जाए, ये कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर ला ताल्लुकी किसी ने करनी है, मुल्क आपके लिए ज्यादा अजीज है या ये चीज ज्यादा, ये ड्रामा ज्यादा अजीज है? मुसद्दिक साहब अगर वो नहीं आते बाहर इस्तीफे देके तो दे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनका रिस्पांस ले लेते हैं मुसद्दिक साहब। मेरे ख्याल में ये तो उनकी मर्जी है, जमहूरी तरीकाकार जी मेरी बात सुन, ये तो उनकी मर्जी है जमहूरियत के अंदर कि वो पार्टी छोड़ते हैं या अपनी पार्टी को अलहदा करते हैं अल्ताफ हुसैन साहब से। अफजल तरीन बात तो ये होगी कि जो बंदा गद्दारी की बातें कर रहा है वो पार्टी उसको अपने आप से अलहदा कर ले। और जैसा कि आपने कहा है कि अगर आज उन्होंने इसकी इंडिकेशन दी है, और आप दूसरी भी बात यही है, करने के अलहदा नहीं कर सकते। देखिए नहीं ये असम्पशन तो करने दे उनको। हो सकता है आपकी सही साबित हो, इस वक्त फ्लॉड है क्योंकि उन्होंने आज शाम को कहा है कि हम अलहदा करना चाहते हैं। मौका दीजिए, 4 दिन में दूध का दूध पानी का अगर 2 घंटे के बाद चीजें सामने आनी शुरू हो गई हैं तो 10 दिन के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इतनी जल्दी क्या है कि वी थ्रो द बेबी आउट अगेन विद द बैथ वाटर? आप बताएं, क्योंकि आप वहां पे मुखालफिन जमात हैं, आप क्या समझते हैं किस बारे में जो ये बहस यहाँ पे हो रही है? देखो, सबसे पहले बात है कि एमक्यूएम छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप तारीख को सही पढ़े तो एमक्यूएम को आज दिन तक जिसने छोड़ा वो मरा हुआ है, वो खबर में हालात बदल गए हैं ना, अब तो हालात बदल गए हैं, रेंजर्स वहां पे हैं, अभी तो कानून की बालादस्ती है। सुनो सही, फारूक सत्तार के लिए या उनके एमपीए एमएनए के लिए जो वहाँ पे उनकी रहाइश है, उनके घर है, उनके बच्चे, इतना आसान काम नहीं है कोई एमक्यूएम से जान छुड़ा ले और कि भाई मैं आपसे लाता रखूंगा, मैं आपको उसको गालियाँ दे दे। मुस्तफ़ा कमाल जो कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी चेंजेस है, लेकिन हर आदमी नहीं कर सकेगा। अगर आप उसको ये तवक्को करें कि हर आदमी जाकर के उसके साथ मुकाबला करे तो हर आदमी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ पे वो जब बंदूक रखेंगे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। वो पार्टी बनी बंदूक पे, वो पार्टी चली बंदूक पे। तो फिर आप जनरल साहब जी मुसद्दिक साहब, आज से 1 साल पहले कोई लियारी में भी नहीं जाता था, आज से 2 साल पहले 9-0 के अंदर भी कोई नहीं जाता था। तो ये तमाम चीज़ें पिछले 2 साल में हुई हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्राइम नीचे आया है, दहशतगर्दी कम हुई है, भत्ताखोरी कम हुई है, लोगों की आंखों के अंदर से सलाखें बोरियों में से नहीं निकलती। अब तो वक्त बदल चुका है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमें बेहतरी की तरफ जाने दें। और दहशतगर्दी हमने खत्म करनी, गद्दारी खत्म करनी, हमने सियासत तो खत्म नहीं करनी, सियासी जमातें तो खत्म नहीं करनी। ठीक नहीं वो तो जनरल साहब आखिरी मैं ये कह रहा हूँ कोई भी आदमी नहीं चाहता कि आप खत्म करें, एमक्यूएम को खत्म ना किया जाए। देखिए मैं तभी कह रहा हूँ दहशत को खत्म करें, दहशत को खत्म करें। लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एमक्यूएम पे कतन पाबंदी न लगाएं, फिर क्या करें? लेकिन लोग छोड़े एमक्यूएम को अगर वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं तो कम आउट। वो तो उनका हक है, वो नहीं, छोड़े ये या ना हमारी छोड़े। जनरल डिमांड साहब है, ये किसकी डिमांड है सर? देखिए मेरी बात सुनिए, वो हुकूमत की तो डिमांड नहीं, किसकी डिमांड है? मेरी बात सुनिए, अवाम की। जब हमें वो एड्रेस करके एक प्रेस सर कॉन्फ्रेंस अवाम के तो वो है नुमाइंदे जनरल साहब। देखिए मेरी अर्ज सुन लीजिए, बात ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं और इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि हमने अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया, जो बिल्कुल एक लफ और फजूल चीज नजर आती है कि नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक उसी स्ट्रक्चर में बैठे हुए। आपका पॉइंट आ गया, मुझे बिल्कुल क्लोजिंग करनी है, अपने आखिरी बात। 3-4 लोगों ने कल रात इस्तीफे अनाउंस किए कि नहीं? इनको भी करना चाहिए, आपका ये मौका है। आमिर ज़िया साहब बात को लपेटे, हुकूमत कहती है उनका हक है, जनरल अमजद शुएब साहब कहते हैं सबको छोड़ देना चाहिए, आखिरी बात करें। नहीं मुझे उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर एमक्यूएम एज ए लीगल और लॉफुल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करना चाहती है, उसके लोग करना चाहते हैं, तो यकीनन जो लोग उसका हर आदमी भत्ताखोरी में मुलविस नहीं है, उसका हर आदमी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, उनको आजादी होनी चाहिए। और जो लोग क्राइम में, दहशतगर्दी में और मुल्क के खिलाफ साजिश करने में मुलविस है, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल आमिर ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। मुसद्दिक मलिक साहब, जनरल साहब, शाहिद सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने एक पोल भी अपने ट्विटर हैंडल पर किया था जिसका सवाल ये था कि क्या अल्ताफ हुसैन के बगैर एमक्यूएम है, तो 242 लोगों ने पोल में हिस्सा लिया, 61% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 39% लोगों ने ना में जवाब दिया। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।